دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کو دولت کا یہ بیش قیمتی عمل جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، آپ کی پسند کا نصیب لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ ذی الحج کا مہینہ یہ دین اسلام کا 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے۔ اگر آپ اس پورے سال کے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں، پورے سال کے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اور صرف معاف نہیں، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کروانا چاہتے ہیں، اور اگلے پورے سال کی کامیابیاں، رزق، مال و دولت اپنے نصیب و تقدیر میں لکھوانا چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن دولت کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اتنا خاص ہے، اس کو پڑھنے سے صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ پر عاشق و مہربان ہو جاتا ہے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، آپ کے رزق میں خوب برکتیں اور رحمتیں کرنے لگتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو، انشاءاللہ آپ کی 99 ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ ناممکن حاجت جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے یہ کام ہو نہیں سکتے، اللہ پاک ان تمام کاموں کو جانتا بھی ہے اور ان تمام کاموں کو حل بھی فرما دے گا۔ اگر آپ اپنے شوہر کے دل میں محبت ڈالنا چاہتی ہیں تو یقین جانیں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ خاص طور پر میری بہنوں کے لیے ہے جو کہ گھر کا پورا نظام سنبھال رہی ہیں، گھر کا پورا نظام چلاتی ہیں۔ گھر عورت سے ہے اور مرد کا نصیب بھی عورت سے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو رزق دیتے ہیں وہ بھی عورت کے نصیب سے ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو میری بہنوں، آج آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے اللہ پاک سے مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، کاروبار میں ترقی مانگیں، اپنے نصیب اور تقدیر کو عروج پر لے جائیں، کیونکہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے جو کہ ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور یہ کوئی عام اتوار نہیں، جب بھی ذی الحج کے مہینے میں دوسرے اتوار کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا نہایت عظیم و شان اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ ایسی زندگی جس میں نہ کبھی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، اور نہ ہی کبھی کسی اور سے آپ لوگوں کو مانگنا پڑے۔ ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ ذی الحج کے دوسرے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے سے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ رشتے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتے خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور علاج کروا کے تھک گئے تو آپ لوگ علاج بھی یقین کریں اس تسبیح کے ذریعے اپنا کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اوپر سے جتنے جادو جنات کے معاملات ہیں اور آپ پہ جتنی نظر بد ہے، رب العالمین تمام کی تمام نظر بد کاٹ دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، یہ کوئی عام اتوار نہیں ہے، یہ ذی الحج کا دوسرا اتوار ہے، خاص دن ہے۔ اگر آپ لوگ اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اولاد جیسی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو
پانی کے گلاس پر پڑے، دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں، آپ کے جسم میں جتنی جادوگری، جنات والے معاملات، انفیکشن ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں نا، جو آپ کی سالوں پرانی حاجتیں ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کامالات، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ ذی الحج کے دوسرے دولت سے بڑے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، نہایت عظیم و شان اور خاص عمل ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی، جب بھی ملک میں ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، لازمی پڑھ لیں، چھوڑیے گا نہیں۔ بے شک رات کے 10، 11 بھی بج جائے، 12 بھی بج جائے، تب بھی اس عمل، اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا، آپ کے حالات بدل دیے جائیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ آج جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، پسند کی شادی چاہتے ہیں، پسند کی گاڑی، پسند کا گھر یا پسند کی نوکری، اللہ والوں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، کوئی ایک مسئلہ اپنا لیں اور اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بے شک آپ لوگوں کے کتنے بڑے بڑے معاملات ہیں، لیکن ایک مسئلے کے لیے ایک بار وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، ایک مسئلے کو لیں اور آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ دیکھیں وظیفے کے فائدے بہت سارے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک ہی مقصد کے لیے ایک وظیفہ ایک بار پڑھنا ہے، تاکہ شدت پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، اور اللہ رب العالمین کو تڑپنا لرزنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے، جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو،
اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستوں، آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہیں۔
ایک نام ہے یا حافظو، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ لوگوں نے یا حافظو اور یا سلامو کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی غیب سے حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ والوں، یا حافظو کے معنی ہیں اے حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، ان دونوں ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے، ان دونوں ناموں کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں غیب سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف نام نہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جس کو پڑھنے سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حادثات کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی حادثہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے اپنے معاشرے میں، کہ کوئی بچہ گٹر میں گر گیا اور جاں بحق ہو گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ڈمپر یا ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے کی بے شمار کی اموات ہو رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں ناگہانی آفت۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ ناگہانی آفت سے حفاظت کرے گا، ناگہانی بلیات سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ لوگ اللہ پاک کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کی حفظ و امان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگ جائے گا 33 بار اس نام کو پڑھنے میں؟ میں کہتا ہوں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی روحانیت بہت زیادہ ہے، اس کے یقین کرے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آج آپ لوگوں کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، خدا را اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، پورا وظیفہ پڑھ لیا، بہت احتیاط سے پڑھ لیا، اب دعا مانگنی ہے، یعنی جو محنت کری ہے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، میرے مولا مجھے اس محنت کے عوض جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جس کو لے کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھے ہیں، وہ آپ مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کی ایک ایک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ بے شک کچھ جو ہے وہ تھوڑی دیر سے ہوتی ہے حکمت کے تحت، اور اللہ پاک کچھ دعاؤں کی عوض ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، جو مل جائے اس پر شکر کرا کرے، جو نہ ملے اس پر صبر کیا کرے۔ اب اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں کریے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دعا بہت جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا جلد بازی کا نام نہیں ہے، دعا اپنے رب سے تعلق کا نام ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگتا ہے کہ ماں مجھے چاہیے، اور پھر ماں وہ کھلونا دلا بھی دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے بچوں سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ماں کو راضی کیا جاتا ہے، ماں سے مانگا جاتا ہے، ماں سے اپنی بات پوری کروائی جاتی ہے۔ اور میں اپنے رب العالمین سے بھی اسی طرح سے مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین بھی میری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو دوستوں، رو رو کر مانگے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اللہ کی راہ میں بالخصوص کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔